الحمد لله على نعمائه الكاملة وآلائه الشاملة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں ارشاد ہے: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے. اور اعمال اللہ کے لیے تب بنتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت دھیان ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کسی غریب مستحق کی مدد کر رہے ہیں، تو ہر وقت یہ ذہن میں ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا وہی آخرت کا ذریعہ بنے گا، وہی مرنے کے بعد کام آئے گا. جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے یا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ہے، اس میں خطرہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد کام آئے یا نہ آئے. تو میرے محترم دوستوں، معاملہ تو صرف ہمارا نماز پڑھنا، نیک کام کرنا، جتنی بھی یہ محنت ہے اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد یہ جو نیک کام ہم کریں، یہ کام ہے ہماری آخرت بنے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے لیے نماز پڑھنا کہ لوگ نمازی کہیں، مرنے کے بعد لوگ ساتھ نہیں ہوتے، صرف اکیلا ہر شخص اپنی قبر میں جائے. تو اللہ کے لیے نماز پڑھی، اللہ میاں خوش ہو گئے، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی، تو وہ کام کریں کہ اللہ میاں خوش ہو گئے، اللہ میاں کو خوش کر کے دنیا سے چلے گئے، تو یہ جو قبر میں اترے گا تو قبر یہ جنت کا باغ بن جائے گا. یہ جب قبر میں اترے گا، اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کیے، تو یہ جب قبر میں اترے گا جنت کی کھڑکی کھلے گی اور اسے کہا جائے گا تم جنت کی طرح سو جاؤ. اور قیامت کریم قرآن کریم میں آتا ہے: لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جنہوں نے اللہ کو خوش کیا ہوگا، اتنے عظیم و شان دن قیامت کا جس میں سورج سوا جیسے پہ ہوگا، اور ولی تو وہ دال نہیں بلکہ نبی وہ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. اتنا خوفناک ہیبتناک دن ہوگا. تو اس دن جن لوگوں نے اللہ کو خوش کیا ہے، ان کے دل مطمئن ہوں گے.
ان کے دل مطمئن ہو گئے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ، کہ اپنے عمل پر، اپنی محنت پر خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ تو اتنے عظیم و شان دین میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ اگرچہ اس دین کی ہیبت ہوگی، سب کو ہوگی، نبیوں کو ہوگی، تو عام لوگوں کو تو ہوگی کہ دل مطمئن ہو۔ تو میرے محترم دوستو، دنیا میں نیک کام کرنا یہ اللہ کے لیے، ہر علماء کرام فرماتے ہیں بزرگان دین کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے شروع میں اپنی نیت کو دیکھیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں۔ تو اس میں نیت کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر اس کام کے درمیان میں نیت کو دیکھیں کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، پھر نیت کی تجدید کریں، پھر اس کام کے آخر میں دیکھیں کہ میں نے کس کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر دل میں وسوسے آئیں کہ فلاں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ کے نماز چھوڑ دینا کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ریاکاری کے خلاف۔ تو بس نیت اپنی ایک دفعہ شروع میں دیکھ لیں، درمیان آخر میں دیکھ لیں، بس اس کے بعد عمل بس اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے میں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ نیت کی درستی کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا۔ پھر اصل مقصود جو ہے وہ آخرت کی طرف دھیان ہے کہ ہمارا ذہن آخرت کی طرف لگ جائے۔ جب ذہن آخرت کی طرف لگا ہوا ہوگا تو جتنے بھی اعمال ہم کریں گے وہ سیدھے وہ اللہ کے لیے ہوں گے۔ کیونکہ اگر اللہ کی محبت میں ہم نماز اللہ کی محبت کے بغیر پڑھ رہے ہیں، اللہ کی محبت نہیں ہے، بس عادت ہے نماز پڑھنے کی، نماز آخرت کی طرف دھیان نہیں ہے، عادت ہے، تو یہ نماز خطرے میں ہے کہ اس میں کمزوری بھی ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ کمزوری اس قدر ہو جائے گی کہ نماز چھوڑ دے گی۔ اس لیے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ دھیان اللہ کی طرف ہو اور آخرت کی طرف ہو، پھر انسان لگا رہتا ہے۔ جب آخرت سامنے ہوتی ہے تو پھر انسان نیک اعمال میں لگا رہتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اس کے لیے ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے اللہ کی طرف کیسے دھیان کیا، کیسے انہوں نے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بجا لائے۔ غزوہ تبوک ایک اسلام کا عظیم الشان غزوہ ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ عظیم الشان ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً آخری غزوہ تھا، اور اس میں صحابہ کرام کی جو فصل تھی، اس علاقے کی فصل وہ بالکل تیار پڑی تھی۔ کٹائی کے دن آگے اوپر سے اعلان ہو گیا کہ اس جہاد کے لیے جانا ہے، اور تبوک کا سفر بہت لمبا تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی، سواریاں کم تھیں، لیکن صحابہ کرام نے نہ فصل کی پرواہ کی، نہ گرمی کی پرواہ کی، نہ سواریوں کی پرواہ کی، اور نکل گئے اللہ کے نبی کے حکم کی اطاعت۔ غزوہ جنگ نہیں ہوئی، رومی آئے نہیں، اللہ کے نبی پہلے تبوک پہنچ گئے، تیاریوں کی خبر ملی تھی، بغیر جنگ کے فتح اللہ کے نبی وہاں پہ ٹھہرے رہے، کچھ دن قیام کیا، لیکن وہ دشمن نہیں آیا، بغیر جنگ کے فتح دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آج
میڈیا میں بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ مسلمان بہت پیچھے ہیں اور فلاں فلاں قومیں بڑی آگے چلی گئی ہیں، وہ بہت ترقی کر رہی ہیں اور مسلمان بہت پیچھے ہیں ہر لحاظ سے، یہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، یہ ترقی پذیر ممالک ہیں مسلمان، یہ ترقی ابھی کر رہے ہیں، آہستہ ہیں، اور جو باقی ملک ہیں فلاں فلاں یہ قومیں ترقی یافتہ ہو گئی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ایسی بات ہے مسلمانوں پر، یہ ایسا شکوہ ہے مسلمانوں سے جس کی تعلیم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کو اس طرح کی ترقی جو آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دوسری قوموں نے یہ کر لی، ہم پیچھے ہیں، مناجات پہ پہنچ گئے، ہم پیچھے ہیں، ابھی ہم نہیں گئے، یہ ترقی کبھی اللہ کے نبی نے اس طرح کی ترقی صحابہ سے نہیں کی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کو وہ فتوحات نصیب ہوئی، پوری دنیا میں صحابہ کرام کی حکومت قائم ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی خلافت، اس کے باوجود اتنی بڑی سلطنتوں کو صحابہ کرام نے شکست دے دی۔ اس طرح کی ترقی کے باوجود، اس طرح کی ترقی نہیں تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر دین اسلام نے ہمیں اتنا مال و دولت اور عروج عطا فرمایا ہے، اگر ہم دین اسلام کے بغیر ساری زندگی محنت کرتے اور اتنی محنت کرتے کہ ہماری ہڈیوں کا سرما بن جاتا، پھر بھی اتنا مال و دولت اور اتنی شوکت ہمیں نصیب نہ ہوتی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ترقی یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی ترقی یہ ایجادات میں یا جو ہمیں شکوہ ہم سے کیا جاتا ہے اس میں نہیں ہے، کیونکہ نہ اس طرح کی ترقی قرآن میں نہ حدیث میں اس طرح کی ترقی آخرت کا ذکر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہم سے آخرت کی ترقی چاہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں جو آخرت کی ترقی میں لگ جائے گا اللہ اس سے دنیا بھی دے گا۔ جسے بات میں آتا ہے قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ جو دنیا کا طالب ہوگا ہم اس سے کچھ دنیا دے دیں، اور جو آخرت کی ترقی کا طالب ہوگا ہم اس سے دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرات صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی بالکل 100% فرما برداری کی، اور ایسی فرما برداری کی کہ قیامت تک کوئی ایسی مثال قائم کر نہیں سکتا، کوئی ایسی مثال قائم کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے ایک حنین کا موقع تھا، غزوہ حنین کا، اور کسی مخبر نے آ کے خبر دی کہ حنین کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مال دولت سواریاں سب کے سب مال لے کر لڑنے کے لیے آ گئے مسلمانوں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ سب کچھ انشاءاللہ کل ہمارے لیے مال غنیمت ہوگا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ نے پہلے خبر دے دی، یہ گھبراؤ نہیں، یہ کل ہمارے لیے مال غنیمت ہوگا۔ پھر آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا، شام کا وقت تھا، آپ نے صحابی کو حکم دیا ہمارے لیے پہلے دار کون ہوگا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سواری پر چلے جانا ہے اور سواری سے اترنا نہیں ہے اور کھلا پہاڑ پہ چلے جاؤ۔ وہ صحابی چلے گئے، صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد کہا تمہارا ساتھی آ گیا۔ ابھی وہ آئے نہیں، آپ نے اسلام نے پہلے خبر دی کہ وہ آ گیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو وہ آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم سواری سے اترے تو نہیں تھے؟
انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں صرف نماز کے لیے اترا یا قضاء حاجت کے لیے اترا، اس کے علاوہ میں کسی کام کے لیے نہیں اترا۔ تو اللہ کے نبی خوش ہوئے اور فرمایا کہ تیرا یہ عمل کافی ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے پھر بھی جنت میں جائے۔ کس پہ یہ انعام ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ آپ نے فرمایا سواری پہ نہیں کرنا اور ادھر چلے۔ میرے محترم دوستوں، صحابہ کرام ہو کرتے تھے، وہ بہو صحابہ کرام ایک غزوے میں جا رہے تھے تو پانی کی قلت کی وجہ سے سارے صحابہ پیاس تھے، سارے صحابہ کرام بہت پیاس شدت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس جتنا بھی پانی ہے لے کے آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوایا، وہ پانی تھوڑا سا تھا، ایک پیالے میں ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیاں مبارک ڈالی تو آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اب جب پانی ایک دم دیکھا اور صحابہ کرام خوش ہوئے تو ایک دم پلٹے پانی پر کہ پیاسے تھے سب، تو جیسے ہجوم سا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آرام سے سب کو ملے گا، اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے۔ اس کے بعد سب لائن میں لگے اور سب ایک نظم و ضبط کے ساتھ سب نے پانی پیا۔ صرف ایک اشارے پہ، ایک حکم پہ صحابہ کرام لبیک فرماتے، جس طرح کا بھی موقع ہو۔ میرے محترم دوستوں، ان واقعات سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے احکامات موجود ہیں اور ہم کتنے حکموں پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور کس طرح اور کتنے حکموں پر ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ پر حملہ ہوا اور حملہ اچانک ہوا، اور اس وقت ایک صحابی تھے۔ اس حملے سے کچھ دن پہلے وہ صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کرو، میری سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہ مہر ہے دینے کو، نہ کوئی سامان ہے، کس سے شادی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا حضرت عبد الرحمن بن عوف یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی۔ وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے مہر کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے نبی نے انہیں کہا قرآن کے گھر رشتے کے لیے جاؤ۔ وہ رشتے کے لیے گئے، تو چونکہ یہ غریب آدمی تھے، ان صحابی نے کہا کہ میں تم سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ تو ان کی صاحبزادی نے سنا، کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو میں تیار ہوں۔